SIFC کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ریاست پاکستان کی سرپرستی میں ایک ایسی کمپنی ہے کہ جس نے پاکستان میں جو ڈیڈ ایسٹس تھے، جو بالکل کھنڈرات تھے، ان کی ریہیبلیٹیشن کر کے ان کو بحال کر کے ٹوریزم کے لیے کھول کے اس نے ریونیو جنریٹ کرنے کا کام کا آغاز کیا ہے بنیادی طور پر۔ اس کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کی سرپرستی میں SIFC جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کونسل کو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیڈ کرتا ہے۔ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز مطلب تمام صوبوں کی حکومتیں ہیں، تمام صوبوں کی بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، کہیں نہ کہیں برانچ میں وہ آتے ہیں۔ اس میں جو فوج کا رول ہے نا، وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے نا اس ملک کا، وہ فیسیلیٹیشن کی حد تک ہے۔ یہاں پہ کنفیوژن ہے سب کو، اور اسی بات پہ بار بار یہ کوشچن اٹھایا جاتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں۔ فیسیلیٹیشن کی حد تک آرمی کا رول ہے، آرمی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور جب یہ SIFC بنایا گیا تھا پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری قیادت نے مل کر، تو اس ویژن کے تحت بنایا تھا کہ پاکستان کی ٹوریزم کو پروموٹ کر کے، کیونکہ ٹوریزم کی بہت بڑے اپرچونٹیز پاکستان میں ہیں، وہاں سے ریونیو جنریٹ کر کے اس ملک کی معیشت کو استحکام دیا جائے۔ یہ بنیادی اس کے کرکس تھا، ٹوریزم کو فروغ دیا جائے۔ اس کے لیے SIFC کے نام سے ادارہ بنایا گیا تھا، اور یہ تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کر بنایا تھا۔ اور دوسری بات، جو فیسیلیٹیشن کر رہی ہے آرمی، اس میں اعتماد سازی، جو ٹورسٹ آتا فیسلٹی وہ آتا ہے، سرمایہ کار انویسٹ کرتا ہے، اربوں ڈالر لگاتا ہے، اربوں روپے لگاتا ہے، تو اس کو وہاں اعتماد چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، وہاں پہ ان کو اعتماد سازی چاہیے۔ اس کی حد تک فیسیلیٹیشن کی حد تک آرمی کا رول ہے، اور اس کو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے خود شامل کیا پرائم منسٹر نے، تاکہ باہر سے آنے والا سرمایہ کار جو ہے وہ اعتماد حاصل کرے، اس کو سیکیورٹی پراپر مل سکے، ان کو ایک خوشگوار قسم کی ان کو یہاں سے وہ خوشبوئیں آئیں اس خطے سے اور پورے پاکستان سے۔ یہ صرف جی بی کا نہیں ہے۔ دوسری بات، گلگت بلتستان کی جو سرکاری ایریاز ہے، اس میں گیسٹ ہاؤسز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، یا چند ایک نرسریز کی کچھ زمینیں ہیں، گلگت بلتستان کی سرکاری زمینیں، اس کو لیز پہ کچھ سال کے لیے SIFC کو دینے کی بات ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہوئے ہیں وہ بڑے سخت قسم کے ہیں، کیونکہ اس میں کرایہ قیمت میں پارٹنرشپ نہیں ہے، کرایہ PWD کوڈ کے تحت ہے، جتنے بھی 1000 لگایا گیا۔ اس میں بزنس ہے، گلگت بلتستان گورنمنٹ کو ان اثاثوں سے SIFC نے 35% نیٹ ہائیڈل پروفٹ، جس طرح بات کی ہے ہیمانشاہ صاحب نے، منافع 20% ٹوریزم ڈیولپمنٹ کے لیے دینا، یہ بنتا ہے 55%۔ اگر ایک ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر سے ایک سرمایہ کار اپنا کروڑوں پیسہ لگا کے 5 کروڑ روپے سالانہ کماتا ہے، تو 2.5 کروڑ روپے اس نے جی بھی گورنمنٹ کو دینا ہے۔ یہ اس طرح طے ہے معاملہ ان کے ساتھ، کرایہ الگ ہے، ایڈیشنل ہے۔ اور دوسری بات، اس طرح کہا گیا ملکیت گلگت بلتستان کی ہوگی، عوامی زمینیں نہ جی بی کی گورنمنٹ دے سکتی ہے، نہ میں آپ کی زمین دے سکتا ہوں، نہ میری زمین کوئی دے سکتا ہے۔ جہاں شاملات کی، جہاں عوام کی زمینیں ہیں، وہاں اگر کسی کمپنی کو زمینیں چاہیے تو وہ وہاں کے اسٹیک ہولڈرز، وہاں کی کمیونٹی سے بات کرے گی، وہ ایگری ہے تو کمیونٹی اور کمپنی کا آپس میں معاملات طے ہوں گے، ایگریمنٹس ہوں گے۔ جس طرح گلگت بلتستان میں بڑے ہوٹل بنے، رمادہ بنا گلگت میں، اسی طرح یہاں چنگریلا ہے، اسی طرح شگر میں بہت سارے سرمایہ کار ہے کہ یہاں پہ ہوٹل، ادھر زمینیں نہیں دیا یہاں کے لوگوں نے، ادھر لیز پہ یا ڈائریکٹ فروخت کیا، لیز پہ تو دیا، لیز پہ تو ہم میں دیتے ہیں، باقی اضلاع میں لوگوں نے اپنی زمینیں ڈائریکٹ فروخت کی۔ یہ تو گورنمنٹ کے املاک تھے، جس کو ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اس کمپنی کو بہتر ٹوریزم کے فروغ کے لیے گلگت بلتستان میں دیا۔ گڈ جیسچر تھا یہ، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کہتا ہوں، یہ ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی تھی کہ ہم SIFC کا حصہ بنے اور ہمیں بنایا گیا۔ دوسری بات، جس طرح جو نیگیٹو پورٹرے کیا جا رہا ہے چیزوں کو، ہم پورے بلتستان ڈویژن سے گزشتہ 5 دنوں سے پھر رہے ہیں، چیف منسٹر کی قیادت میں پوری کیبنٹ ہے، مجھے سکردو سے لے کر کہتے نا عوام کو اعتماد میں لیا جائے، سکردو سے لے کر گانچے تک، خرمنگ تک، آج شگر تک، جب بھی عوامی ڈیلیگیشن آ کے ہم سے ملا ہے، کسی عوامی ڈیلیگیشن سے یہ سوال ابھی تک تو نہیں اٹھایا۔ گرین ٹوریزم SIFC کسی نے بات نہیں، کسی عوامی ڈیلیگیشن، کسی عوامی اسٹیک ہولڈر نے بات نہیں کیا۔ یہ سوال ملا ہے تو ہمیں یا تو صحافیوں سے ملا ہے، یا چند سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو باہر بیٹھ کے جس طرح نعرے لگاتے ہیں اور روایتی لگاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا سروائیول کا معاملہ ہے، پولیٹیکل سروائیول، ان کے سوشل ایکٹیویزم کا۔ سر گلگت میں میرے بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ سے بات چیت ہوئی، میں ادھر میڈیا پہ نام نہیں لے سکتا،
बहुत बड़ा जिसका जीबी में नाम है। मैंने उसके साथ डिस्कस करी ये सारी चीज़ें जब बताया तो उन्होंने कहा इसमें मसला तो इतना नहीं है। तो मैंने कहा श्योर क्यों करते, उन्होंने कहा ये भी नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल किधर जाएगा। तो वो कर लें, उनका मसला है, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को और गिलगित बल्तिस्तान को माशी तौर पर उठाने की ज़रूरत है। हमने नेक नीति के साथ, इस गवर्नमेंट की नेक नीति के साथ ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, जिस पे ये कहा गया कि असेंबली को एतमाद में नहीं, असेंबली मेंबरान ही थे, पहले काबिनेट में डिस्कस हुआ, अब मजीद डिस्कशन करेंगे। इस पर कोई हर्ज तो नहीं है, हम आवाम के साथ भी डिस्कस करेंगे भाई, हम उलमाए कराम के पास भी जाएंगे, हम जो स्टेक होल्डर्स हैं जेन्युइन उनसे बातचीत करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर खुशफहमी है या गलतफहमी है जो भी, हम सबका हम दूर करेंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान सबका घर है, इस खित्ते की तमाम स्टेक होल्डर है जो जेन्युइन है, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझाएंगे, चीज़ें करेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट मशीनरी तो नहीं है। हम मजीद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, कंसल्टेशन भी करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है।